اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے فضل سے عطا کیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، برکتیں اللہ کا فضل ہوتی ہیں، کسی کی کمائی سے ملتی۔ ہم ایسی کمائی کماتے پھرتے ہیں جس میں اللہ کی طرف سے کوئی برکت شامل نہیں ہوتی۔ برکت کی فضیلت کیا ہے؟ جہاں اللہ کی طرف سے برکت آ جائے وہاں دکھ مسائب پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، وہاں سے مشکلات رخ پھیر لیتی ہیں۔ ہم نے داؤد کو اپنے فضل سے عطا کیا۔ کیا عطا کیا؟ سنیے قرآن، یا جبال اوبی ماءہ والطیر وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے پہاڑوں سے کہا، ہم نے پرندوں سے کہا اس کے ساتھ ہم کلام ہو جاؤ۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی سریلی آواز دی ہے، ایسا لہن عطا کیا ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب داؤد اللہ کے کلام کو پڑھتے، زبور کو پڑھتے تو پہاڑ بھی جھومنے لگتے، جن و انس بھی جھومنے لگتے، فرشتے آپ کے ساتھ معیت اختیار کرتے، پرندے آپ کے اوپر جمع ہو کر اللہ کی حمد و ثنا آپ کے ساتھ سنتے۔ جب داؤد تلاوت کرتے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے لیے اللہ نے تلاوت کو آسان کر دیا، اور اتنی شاندار آواز کے پوری کائنات سناٹے میں آ جاتی جہاں داؤد پڑھتے۔ اور انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب ہم داؤد علیہ السلام سے اللہ کا کلام سنیں گے انشاءاللہ۔ کہہ دو انشاءاللہ، آمین بھی کہہ دو۔ انشاءاللہ ہم سنیں گے، اور وہ وقت بھی آئے گا انشاءاللہ جب ہم پیارے محمد سے قرآن کو سنیں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آل ابراہیم ہے اتنا، اور پھر وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، کیا کچھ عطا کیا تھا، کیا کمال معجزات ہیں۔ یہ پہلے فرد ہیں دنیا میں جن کو اللہ نے یہ قوت، یہ حکمت، یہ ہنر اور یہ معجزہ عطا فرمایا۔ لوہا گرم کر کے ڈالنا تو سبھی کو آتا ہے، یہ ٹھنڈے لوہے سے برتن بنا دیتے، زریں بنا دیتے، تلواریں بنا دیتے۔ ایسا اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کیا ہے۔ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ساتھ فرمایا اَنِعْمَلْ صَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَعْمَلُوا صَالِحًا۔ یہ جو آخری بات ہے، سب کچھ نرم کر دیا، سب کچھ مسخر کر دیا، لیکن حکم کیا دیا ہے؟ وَعْمَلُوا صَالِحًا۔ اے داؤد اتنی نعمتیں ہم نے تم پر کی ہیں، تو تمہارا کام کیا ہے؟ کام اچھے کرنا، کام اچھے کرنا۔ اور داؤد کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے اس بندے کو اللہ نے نعم العبد کہا ہے، بڑا ہی خوب بندہ۔ کیسے بندے تھے؟ یاد رکھو، سارا کھانا اور ہزاروں کا کھانا کھا کر بھی اللہ کو یاد نہ کرنے والوں، ایک لقمہ اٹھاتے وقت بھی اللہ کی تعریف، منہ میں رکھتے وقت بھی اللہ کی تعریف، اور لقمہ نگلتے وقت بھی اللہ کی تعریف۔ اس قدر اللہ کے شکر گزار کہ اللہ نے ان کو شکر گزار کہا ہے، شکر گزار بندہ کہا ہے، اتنے شاکر۔ اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ آتے تھے روزے کی حالت پوچھنے، کون سا روزہ رکھا جائے۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کے کہا اللہ کے رسول میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، کیسے رکھوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں رکھتا ہوں روزے، ہر پیر کو رکھتا ہوں، ہر جمعرات کو رکھتا ہوں، ایام 20 کے روزے رکھتا ہوں۔ کہنے لگا اللہ کے رسول میں جوان آدمی ہوں، میں زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ جو بار بار اصرار کرتا ہے میں جوان آدمی ہوں، تو آپ نے اسے پھر آخر کار یہ ارشاد فرمایا پھر اللہ کو سب سے محبوب اور پسندیدہ روزے کی حالت داؤد علیہ السلام کی تھی۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، یعنی ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے۔ اور عبادت بھی اللہ کو داؤد ہی کی پسند ہے،
کیسی عبادت؟ رات کا تہائی حصہ حضرت داؤد جاگا کرتے، رات کے تہائی حصے میں اللہ کی عبادت کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور حکمت بھی اتنی اللہ نے عطا فرمائی، فیصلہ کرنے کی قوت بھی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ کتنے سارے فیصلے ہیں، لیکن میرے پاس وقت کی کمی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایک واقعہ ذکر، اور یاد رکھو یہ میں اس لیے ذکر کرنے لگا ہوں کہ بہت سے بے وقوف مولوی بھی ہیں جنہوں نے جناب داؤد علیہ السلام کے ساتھ ایسے جھوٹے قصے بھی منسوب کیے ہیں۔ قرآن نے ذکر کیا کہ رات کو دیوار پھاند کر دو لوگ آ گئے، دو انسانی شکل میں، اور بعض مفسرین نے کہا وہ فرشتے تھے، آئے اور انہوں نے مقدمہ پیش کیا۔ ایک نے کہا کہ میری ایک دمبی ہے، دوسرے نے کہا میری 99 دمبیاں ہیں، اور یہ جو 99 والا ہے یہ میری ایک کو بھی ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ نے جناب داؤد علیہ السلام کی ایک آزمائش کی ہے، ایک امتحان لیا ہے فیصلہ سازی کے حوالے سے۔ یہاں بعض لوگوں نے جوڑا کہ ان کی 99 بیویاں تھیں اور ایک بیوی کسی اور کی تھی، اور اس کی بیوی کو تھے ہتھیانے کے لیے معاذ اللہ وہ کچھ کوشش اور خواہش کر رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ انبیاء کا کردار بڑا ہی عظمت والا ہے، ان سے ایسی چھوٹی باتیں سرزد ہو سکتی؟ جس بندے کو اللہ نعم العبد کہتا ہے اور جو اتنا طاقتور ہے، اس کے سامنے اس کا کوئی دشمن ٹکتا نہیں ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کسی کی بیوی کو چھیننے کی؟ صحیح واقعات کی طرف رجوع کیا کریں۔